السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام الخیار البررہ وبعد۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ناظرات و سامعات، اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ حیدرآباد کے حوالے سے انفرادی شان کے پروگرام تحقیقی محادثہ کی سب سے پہلی تحقیقی ٹاپک وسیلہ، اس پر آپ نے 30 سے 40 سے 50 منٹ کے درمیان کی ایک مکمل کلپ بھی دیکھی ہے، پارٹ بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ ہمارے ویب سائٹ پر ضیاء نیت یوزر نیم کے ساتھ آپ دیکھیں، islamicinfo.co.in، اس پہ بھی آپ دیکھیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے درس وسیلہ کے عنوان سے قرآن کی عظیم الشان سورہ مائدہ کے آیت نمبر 35 کے حوالے سے جو میں نے 9 تفسیروں کا حوالہ دیا تھا، بڑی آتھینٹک تفسیر کی کتاب، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج سلسلہ کے اعتبار سے دلیل نمبر 2 وسیلہ کے باب میں، اور دلیل نمبر 2 کا مطلب یہ کہ قرآن کی ایگزیکٹ دلیل 2 ہے، پھر اس قرآن کی تفسیر 9 ہے تو دلیل کل 8 دلیلیں ہو جائیں گی۔ جیسے کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں 9 تفسیر کہا تو 10 دلیلیں ہو گئی وسیلہ۔ تو قرآن کی ایگزیکٹ آیت سے جو وسیلہ کا ثبوت ہوگا، استعانت، شفاعت، یہ سب جو پہلو میں نے بتا دیے ہیں آپ دیکھیں۔ دلیل نمبر 2 آپ ملاحظہ کیجئے، اور جو بھی آپ کو خدشات ہوں، ڈاؤٹس ہوں، اس کو بھی کلیئر کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ آپ بھی ہم سے جڑیے، لوگوں کو جوڑیے۔ ہم ایگزیکٹ اسلام پیش کر رہے ہیں، ایگزیکٹ روح اسلام، اصل اسلام پیش کر رہے ہیں وسیلہ کے باب سے۔ دلیل نمبر 2، اللہ سبحانہ سورہ نساء آیت نمبر 64، اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، رے حبیب مکرم، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لفظ کا پر غور کریں تو ذات مصطفیٰ یہاں مراد ہے، آپ کی درگاہ میں یا آپ کے روزے، آپ کی قبر پہ نہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جاؤ کا فی المدینہ یا جاؤ کا قبر کا، آپ کی قبر کے پاس آئے نہیں، آپ کے پاس آئے۔ بڑی اہم بات ہے، نقطہ ہے، دھیان رکھیں۔ پھر اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے، جسے شفاعت کہا ہے۔ رسول کی طلب شفاعت ہے، امتی کی طلب استعانت ہے۔ تو وہ آپ کی بارگاہ میں آنے کا جو وسیلہ اور جو آپ سے طلب مغفرت کر رہے ہیں، مغفرت کی طلب کر رہے ہیں، یعنی شفاعت کی گزارش کر رہے ہیں، یہ دونوں کی بنیاد پر، یعنی وسیلہ اور شفاعت دونوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ یہ تو ترجمہ ہوا، اس میں تھوڑا نقطہ۔ اب ہم اپنے سلسلہ کے اعتبار سے جو تفسیر پیش کرتے ہیں، اس آیت کی سب سے پہلی تفسیر التفاسیر، جیسا کہ سورہ مائدہ کی میں نے پیش کیا، تفسیر رازی، امام فخر الدین رازی، سب کا بایو ڈاٹا بھی بتا دیا میں نے۔ المراد به من تقدم ذکرہ من المنافقین، یعنی لو انہم انما ظلموا انفسهم بالتحاکم الى الطاغوت والفرار من التحاکم الى الرسول جاءوا الرسول واظهروا الندم یا ندم على ما فعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه واستغفر لهم الرسول بأن يسأل الله أن يغفرها لهم
انہم عند توبتہم لوجدوا اللہ توابا رحیما. یہ عربی لفظ ہے امام راضی اس آیت کے تحت. امام راضی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وہ منافقین ہے جن کا ذکر ما سبق میں گزر چکا ہے. اوپر میں آیت نمبر 61 میں اے حبیب لوگ اگر تعالیٰ الی ما انزل اللہ، لوگوں کو آپ اگر پکاریں گے، منافقین کو اگر آپ پکاریں گے کہ آؤ اللہ کے احکام کی طرف، رسول کی طرف بھی، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ منافق کو دیکھیں گے وہ آپ کی بارگاہ سے بھاگیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اگر آپ کو معافی چاہیے، اگر مغفرت چاہیے، جو بھی چاہیے آپ کو، آپ کے پاس آئے. یہ وہی منافقین کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 61 میں دیکھیں. یہ وہی منافقین مراد ہے جو بارگاہ رسالت میں فیصلہ کرانے لانے کے بجائے سرکشوں کے پاس لے جانے کی وجہ سے ظلم کر کے مرتکب ہو. تو اگر رسول کے پاس رجوع لاتے اور اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوتے اور توبہ استغفار کرتے تو رسول ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا اور رحم فرماتا. تو واسطہ اگر رسول کو بناتے تو کر لیتا. یہ امام راضی کا نظریہ ہے. نیز امام راضی فرماتے ہیں لعلہم اذا اتوا بالتوبۃ اتوا بها على وجه الخلل فاذا انضم الیہا استغفار الرسول صارت مستحقۃ للقبول واللہ اعلم. عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ شاید وہ لوگ صرف توبہ کے لیے آئے تھے، لیکن جب اس توبہ میں نبی کی شفاعت شامل ہو گئی، نبی کا ریکویسٹ شامل ہو گیا، گزارش شامل ہو گئی، تو وہ توبہ بھی قبولیت کی مستحق بن گئی. سبحان اللہ. نیز آگے فرماتے ہیں امام راضی، توجہ دیجیے گا، وَأَنَّهُمْ إِذَا جَاءُوهُ فَقَدْ جَاءُوا مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَأَكْرَمَهُ بِوَحْيِهِ وَجَعَلَهُ سَفِيرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرُدُّ شَفَاعَتَهُ. ترجمہ سنی مزہ ہے. امام راضی فرماتے ہیں جب وہ لوگ بارگاہ رسالت میں آئے تو سچ یہ ہے کہ وہ ایسی ذات کے پاس آئے جسے اللہ نے اپنی رسالت کاملہ کے ساتھ خاص فرما لیا. سبحان اللہ. اور اپنی وحی کے ذریعے شرافت بخشی اور اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنایا. ظاہر ہے جو ایسا عظیم الشان ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو رد نہیں فرما سکتا. سبحان اللہ. یہ تفسیر راضی تھی اس آیت کے تحت. آگے دیکھیے دوسری تفسیر، تفسیر ابن کثیر اسی آیت کے تحت. گویا ایک آیت تو ایگزیکٹ وسیلہ کی دلیل بنی، پھر تفسیر کے حوالے سے وہ امام راضی کا بھی عقیدہ بنا، اسلاف کا بھی عقیدہ ہے وسیلہ. توجہ دیجیے، تفسیر ابن کثیر میں ہے یرشد اللہ تعالی العصاة والمذنبین اذا وقع منهم الخطا والعصیان ان یأتوا الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیستغفر اللہ عنده ویسألوه ان یستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما. عربی کے بعد ترجمہ سنیے. اللہ تعالی ہدایت فرما رہا ہے نافرمانوں اور گناہگاروں کی کہ جب ان سے خطائیں اور لفظیں سرزد ہو جائے تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر رب سے مغفرت چاہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کرے کہ یا رسول اللہ مغفرت کے لیے سفارش فرمائیے. تو جب وہ گنہگار اس طرح کریں گے تو اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرما لے گا اور رحم بھی فرمائے گا اور بخش بھی دے گا. اسی لیے رب نے کہا وہی آیت کا لاسٹ ٹکڑا لوجدوا اللہ توابا رحیما، یعنی ایسا کرو گے بارگاہ رسالت میں آ کر تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمانے والا اور رحم بھی فرمانے والا. اب جو ایک عظیم الشان ایک بات دھیان رکھیے گا، تفسیر ابن کثیر بولنے کے بعد اگر کچھ نہ بولے تو سمجھ جائیے کہ وہ ایگزیکٹ بالکل منقع موضح بالکل واضح اور ظاہر ہے. خیر، تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی مذکور ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے، ان میں شیخ ابو نصر ابن ضباغ بھی شامل ہے. انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں قطبی کے یہ حکایت مشہور لکھی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد سنا ہے. وہ عربی کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ترجمہ وہی ہے، دیکھیے گا. اور عربی عرض کر رہے ہیں اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں یا رسول اللہ،
اللہ نے بھیجا ہے. اور اپنے گناہ پر اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں. پھر اس اعرابی نے 2 اشعار پڑھے عربی کے. دیکھیے یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والأقم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. سبحان اللہ. ترجمہ سنیے. وہ سے مراد حضور، اے وہ ذات جو زمین کی مدفونین مطلب جو بھی دفن ہوئے میں سب سے بہتر ہے، جن کی خوشبو سے زمین اور ٹیلے خوشبودار ہو گئے. میری جان اس روزے پر قربان جس میں آپ تشریف فرما ہے، اس میں عفت ہے، اس میں سخاوت ہے، اس میں لطف و کرم ہے. یہ شعر اشعار پڑھ کر، دونوں شعر پڑھ کر عربی چلے جاتے ہیں. قطبی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو، یعنی میں سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں دیکھا، آپ فرما رہے اے قطبی اس عربی کے پاس جاؤ اور اس سے خوشخبری دے دو کہ اللہ نے میرے وسیلے سے اس کی مغفرت کر دی ہے. سبحان اللہ. تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 314 اور صفحہ نمبر 315 جلد 2 ایڈیشن زکریا بک ڈپو دیوبند. یہ ابن کثیر کا اندیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے آتھنٹک مفسر کی اس آیت کے باب میں تفسیر آ جانے کے بعد کسی کا اعتراض یا کسی کو شک نہیں ہوگا. آپ میں سے اگر کسی کو شک ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت ہم چاہتے ہیں کہ جیسا کہ اب میرے پاس ابھی فی الوقت تفسیر ابن کثیر موجود ہے، اس میں یہ تو تفسیر ابن کثیر کے کوئی ٹرانسلیٹر ہے، ان کا نام مولانا عبدالرشید نعمانی جو غیر اہل سنت والجماعت دیوبندی مذہب کے ہیں. جی تو اسی آیت کی حکایت بیان کرتے ہوئے وہ اپنے نظریہ پیش کرتے ہوئے یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ جو واقعہ ابھی آپ نے جو پیش کیا ہے حضور کی بارگاہ میں جانے کا، جی اس کے متعلق رشید نعمانی کہتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ نہ تو یہ کسی حدیث کی کتاب کا واقعہ ہے اور نہ اس کی کوئی سند نہیں، جو میں نے ابھی اشعار پیش کیے ہیں. اچھا جی اور آگے یہ بھی لکھتے ہیں بلکہ آیت کا یہ حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تھا، وصال کے بعد نہیں، جیسے کہ جاء کا لفظ بتا رہا ہے. خلاصہ یہ ہے آپ کے سوال کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 63 سال تک رہے، بس اس وقت تک حضور کی بارگاہ میں جا کر گناہ معاف کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد کہیں نہیں ہے. آپ کا کچھ اس سلسلے میں؟ میرا بھی یہی مطلب تھا، میرا بھی یہی میں نے بھی یہی پڑھا تھا کہ اس میں ایسی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ یہ لوگ آپ بتا دیں کہ حجیہ عمرہ پر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ نہیں جانا، پلٹ کر آ جانا، ان سے کوئی مطلب وسیلہ وغیرہ نہیں رہنا بولتے، اس کے بارے میں آپ کا کہنا؟ اچھی بات ہے. تو خلاصہ یہ ہے وہ عبدالرشید نعمانی جو تفسیر ابن کثیر کا اردو ٹرانسلیشن کیے ہیں، اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کا حکم نہیں ہے، وسیلہ لینے کا حکم نہیں ہے. بس ایک لفظ میں اس کا جواب سن لیجیے. وہاں پر صرف جانے کی بات نہیں ہے بلکہ توبہ کی قبولیت کی بات ہے اور مغفرت کی بات ہے. اور اس کے مغفرت یہ سب دونوں چیز جو ہے یہ گناہ کے بعد کی بات ہے. یعنی اگر گناہ کر لیں تو مغفرت طلب کریں، صرف جانے کا مسئلہ یہاں نہیں ہے. تو یہ بتایا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دھیان دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گناہگار دنیا میں ہوں گے یا ہیں یا نہیں؟ ایک سوال ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر گناہگار ہے تو کیسے بخشش کروائے؟ کیونکہ یہاں پر بھی تو اللہ ہی سے بخشش کی بات ہے نا. کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش کم تھی جو نبی کا واسطہ دلا رہا ہے اللہ، یہ وسیلہ دلا رہا ہے؟ اس وقت ڈائریکٹ اللہ قبول نہیں کرنے پہ قادر تھا. یہ ایک میں ابھی الزامی جواب دے رہا ہوں. تفصیلی جواب اور تحقیقی جواب تو بس یہی ہے کہ ابن کثیر جیسا نقاد، تنقید کرنے والا، جن کو پوری دنیا سارے مسلک کے لوگ ان کی تنقید پر اش کرتے ہیں یعنی فالو کرتے ہیں، توجہ دیجیے گا، یہ جب اس عبارت کو اور اس جس کی سند کہہ رہے ہیں کوئی یہ نہیں ہے، یہ جب خاموش ہے تو دنیا کا آنے والا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی جو ابھی کہا اس کی سند موجود نہیں ہے، اور سند موجود نہ ہونے کی کوئی دلیل پیش نہیں کی انہوں نے. سند موجود نہیں ہے، کیا پورے احاطۂ سند
کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب لگتا ہے کر لے، نہیں یہ عبدالرشید نعمانی صاحب یہاں پر لفظ بات کر رہے ہیں اور ان سے بہت بڑی لفزش ہوئی ہے، بہت بڑی خطا ہوئی ہے، اس لیے کہ ابن کثیر کوئی بھی ایسی روایت ہی نہیں پیش کرتے، ان کا نظریہ ہے کوئی ایسی روایت ہی نہیں پیش کرتے جس روایت میں ضعف کا پہلو ہو، کمزوری کا پہلو ہو، ضعیف کا پہلو ہو، اور اگر پیش بھی کرتے ہیں تو وہ بول دیتے ہیں کہ یہ حضور کے زمانے تک تھا، مگر یہ حضور کے زمانے تک اگر رہتا تو تفسیر ہی نہیں کرتے، اور تفسیر کے بعد دلیل کے طور پر رتبی کی یہ جو حکایت ہے وہ پیش ہی نہیں کرتے۔ خاموش ایک دم بالکل ہو کر کے جب یہ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ابن کثیر جیسا نقاد جب اس حکایت اور اس حدیث پر انگلی نہ اٹھا سکا تو یہ عبدالرشید نعمانی تو بہت بعد کے ہیں، یہ تو 674 کے ابن کثیر 600 سالہ پرانے ہیں، یہ 600 برس سالہ پرانے کا جب یہ عقیدہ ہے تو آج کے یہ لوگ یہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، ابن کثیر کے نظریے پر ریمان کر رہے ہیں جو ایک ٹرانسلیٹر کے بالکل خلاف ہے کہ جس کتاب کا آپ ٹرانسلیشن کریں ان کتاب کے مصنف اور ان کتاب کے رائٹر وغیرہ کا نظریہ آپ جانیں، وہ جب خاموش ہے اس بات میں تو آپ کو بولنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ تو ایک آپ کے اعتبار سے جواب ہوا کہ جس طرح یہ آیت کریمہ حضور کے زمانے میں جانے کو بتاتی، اسی لیے تو ایک اور بات یہ جو آئے ہیں توجہ دیجیے گا، یہ جو آئے ہیں تو خواب میں رتبی کے دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا خواب میں آئے، اس کا مطلب ظاہری حالت کی بات نہیں بیان ہو رہی ہے، انتقال کے بعد ہی کی بیان ہو رہی ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور جو خواب میں آتے ہیں وہ حضور ہی آتے ہیں۔ سبحان اللہ، آیا سمجھ؟ کیونکہ حضور کی شکل کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابن کثیر جب خاموش ہے تو اب کوئی تنقید کرنے والا ابن کثیر کے زمانے میں اگر ہوتا ان کے ہم پلہ تو ان کی بات مانی جا سکتی، ان کے بعد والوں کی بات نہیں مانی جائے گی، اور بغیر سند کے وہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ حضور کے زمانے تک تھا، اس لیے کہ اگر پیش کرتے دلیل تو ہم ان کو مانیں گے، توجہ کے قابل نہیں ہے۔ آپ لوگ بس اس پر اطمینان رکھیں کہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے ہی جانا جائز ہے جیسے کل جانا جائز ہے، وہ چشمے عالم سے صرف چھپے ہیں، ورنہ میری کتاب آپ دیکھیے تو زندہ ہے واللہ، میں نے 16 قرآنی آیتوں پر حضور کی زندگی کو ثابت کیا ہے۔ جب حضور زندہ ہے تو زندہ ہے، جب زندہ ہے تو زندہ ہے، اور زندہ کی بارگاہ میں جانے سے کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ دور ہو سکتے ہیں نبی سے، نبی آپ سے دور نہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 اللہ سبحانہ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اگر آپ مومن ہیں تو مومن ہے، اللہ نے مومن کی جان سے زیادہ قریب رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، تو مومن کی جان اگر ہے تو جان سے زیادہ قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خیر، تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ابن کثیر کی اس اردو ٹرانسلیٹر کا ایکسپوز ہو گیا ہوگا۔ چلیے خیر، اب پھر ایک تیسری تفسیر، دو تفسیر ہم نے پیش کرتے ہیں اس آیت کے تحت، تیسری تفسیر دیکھیے، تفسیر قرطبی۔ تفسیر قرطبی اب توجہ سے سنیے گا اس کو، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی 671 میں ان کی وفات ہوئی۔ ابن کثیر سے بھی گویا پہلے ہے، ابن کثیر تو 774 ہے، 100 برس پہلے ہے، 671 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ یہ ایڈیشن الجامع لاحکام القرآن کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں، ان کی تفسیر کا نام ہے جس کو تفسیر قرطبی بھی کہتے ہیں، زکریا بک ڈپو دیوبند سے یہ کتاب چھپی ہے، توجہ دیجیے گا، وہ ان کی تفسیر پیش کر رہا ہوں سورہ نساء نمبر 64 کے حوالے سے۔ رواه ابو صادق عن علي قال قدم علينا اعرابي بعدما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسى على رأسه من ترابه فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك وعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما أنزل الله عليك ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا إلى آخره وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر أنه قد غفر لك۔ ترجمہ سنیے، حضرت ابو صادق نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہمارے پاس آقا علیہ السلام کے دفن کے 3 دن بعد ایک عربی آئے، توجہ دیجیے گا، اور اس نے خود کو روضہ رسول سے لگا لیا اور اپنے سر پر روضہ رسول کی مٹی ڈالنے لگے اور یوں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا ہم نے سنا، اور آپ نے جو اللہ سے پایا ہم نے اسے حاصل کیا، اور آپ پر نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے
ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. یعنی آیت میں گنہگاروں کو آپ کی بارگاہ میں آنے کا ذکر ہے. تو سرکار تحقیق کے میں گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا تاکہ آپ میری مغفرت طلب کریں. تو روضہ رسول سے آواز آتی ہے تحقیق کے تجھے رب نے بخش دیا ہے. اور ابھی کہا آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ابن کثیر نے یہ جو حکایت بیان کی ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے. خیر اس سے ریلیٹڈ ہی تو یہ بات ہے نا حضور کی بارگاہ میں آ کر کے آرامی. توجہ دیجیے گا حضرت امام نووی جو شارح صحیح مسلم ہے امام مسلم کی صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے امام نووی ہیں. یہ اتنے بڑے آتھر ہیں کوئی جاننے کی ضرورت ہے نہیں محتاج تعارف نہیں. اب نے بھی دیکھی اس واقعے کو حضرت امام نووی شارح صحیح مسلم نے بھی اپنی کتاب الاذکار صفحہ نمبر 204 پر ذکر کیا ہے. علامہ بیہقی نے بھی اپنی کتاب شعب الایمان جلد 3 حدیث نمبر 4178 4178 پہ اس کو ذکر کیا. تاریخ ابن عساکر بحوالے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام صفحہ نمبر 46 اور المغنی ابن محمد قدامہ جلد 3 صفحہ نمبر 557 اور الجوہر المنظم 51 میں بھی یہ حکایت مذکور ہے. کتنے حوالے دیے گئے تفسیر قرطبی اسی سے ریلیٹڈ ہے تب انہی کے سیٹ دوسرے. خیر دیکھتے چلے جائیں اسلاف کا عقیدہ اور آپ کو اسلاف کے حوالے سے جینا ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ حضرات سچے ہیں اس لیے سچے. ابن کثیر کے حوالے سے تو ہم عقائد کے باب میں تھوڑی سی خاموشی رہتے ہیں مگر تفسیر قرطبی کے جو حامل ہیں ان کے بارے میں تو ہم ایک کہہ سکتے ہیں. خیر بہرحال ان کی تحقیق تو سچی ہے سب نے مانی ہے. دیکھیں آپ اب آئیے جو مہینہ چل رہا ہے آپ کا تفسیر الجیلانی اس کے بارے میں کیا ڈاٹا بتائیں. جو بھی چبھتا ہوا دل محبت والا دل رکھتے ہیں غوث پاک کے مقامات کو میرے ویڈیو بھی آپ دیکھیں شان غوث اعظم یوٹیوب پر بھی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا سیرت غوث اعظم کیا ہے. خیر تو تفسیر الجیلانی پیش کرنے کے لیے دیکھیے یہ تفسیر الجیلانی ہی ہے. یہ تفسیر الجیلانی ہے ہمارے پاس 6 جلدوں پر مشتمل ہے 6 جلدوں پر اور ایجپٹ سے قاہرہ سے یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. خیر تفسیر الجیلانی میں سورہ نساء آیت نمبر 64 کے تحت امام شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جاؤکا کی تفسیر کیا ہے یعنی آپ کی بارگاہ میں آنے کا مطلب کیا ہے. تو تائبین معتذرین مما صدر عنہم فاستغفر اللہ مخلصین نادمین واستغفر لهم الرسول ایضا بالاستشفاع والاستدعاء من اللہ بالقبول بعدما جاءوا معتذرین. تفسیر الجیلانی للشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 49 جلد 1 مطبوعہ مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ استنبول. ترجمہ آپ کی بارگاہ میں آئے اس حال میں آپ کی بارگاہ میں آئے کہ توبہ اور ان سے گناہوں سے عذر پیش کریں جو ان سے سرزد ہو گئے ہیں اور معذرت خواہی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آنے کے بعد رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں. ان کے رسول کو اپنا شفیع بنانے اور اللہ کی طرف سے قبول توبہ کی دعا کی گزارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے یہ کرنا چاہ رہا ہے. تو تفسیر الجیلانی سے بھی یہی عقیدہ ملا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانا بالکل ثابت ہے گناہ اور توبہ کی قبولیت کا حضور کی بارگاہ سرچشمہ ہے کیونکہ 400-500 برس کے بعد ہے اس کے بعد تو ہی لکھ رہے ہوں گے تو اگر اس زمانے کے لیے خاص ہوتا تو لکھتے ہی نہیں. خیر اب آپ امام نصفی تفسیر نصفی آپ اس کے بارے میں بھی جان چکے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں دیکھیے جاؤکا معتذرین عما ارتكبوا من الشقاق فاستغفر الله من النفاق والشقاق واستغفر لهم الرسول بالشفاعة لهم والعامل فيه إذ ظلموا خبر أن وهو جاءوك والمعنى ولو وقع مجيتهم في وقت ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توجہ دی آپ کی بارگاہ میں آنے کا مطلب کیا ہے آپ کی بارگاہ میں آئے نفاق سے توبہ کرتے ہوئے اور شقاق سے عذر لاتے ہوئے اختلاف سے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا پھر اللہ سے مغفرت چاہے نفاق اور شقاق دونوں سے اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کریں ان کے لیے شفاعت کر کے توجہ دیجیے گا. اور ایک تھوڑی سی تفسیر نحوی تفسیر کریں اور اس ظلموں میں جو عامل ہے وہ اللہ کی خبر ہے یعنی جاؤ کا ہے
مطلب یہ کہ گناہگاروں کا گناہ کے وقت آنا ان کے طلب مغفرت کے ساتھ اور رسول کی شفاعت کے ساتھ پایا گیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ گناہگار توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے، ورنہ نہیں پائیں گے۔ توجہ، نیز انہوں نے بھی آرامی کا واقعہ نقل کیا ہے۔ کون آرامی کا واقعہ؟ وہی قطبی کا جو تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ چلیے دیکھتے جائیے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ اس کی سند موجود نہیں، سند موجود نہیں ہے تو یہ کوئی دیوانے نہیں ہے یہ مفسرین جو خالی پیش کرتے جائیں گے بغیر سند کے۔ خیر، اب آپ دیکھیے امام زمخشری تفسیر الکشاف، یہ چوتھی تفسیر ہو رہی، ابن کثیر، امام رازی اور تفسیر قرطبی، تفسیر الجیلانی، دو چار پانچ، تفسیر نصفی اور تفسیر الکشاف چھویں تفسیر ہوئی۔ جاؤ کا کی تفسیر کرے، تائبین من النفاق متنصلین عما ارتکبوا، یا منتصلین یا متنصلین، دونوں تنصل میں، فاستغفر اللہ من ذلك بالاخلاص وبالعفو في الاعتذار اليك من ايذائك برد قضائك حتى انتصبت شفيعا لهم الى الله ومستغفرا لوجدوا الله توابا رحيما۔ ترجمہ سنیے، جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں نفاق سے توبہ کرتے ہوئے اور ارتکاب معاصیات سے خود کو بری کرتے ہوئے پھر اللہ سے مغفرت چاہے، اس گناہ سے یعنی آپ کی بارگاہ میں فیصلہ لانے کے بجائے کہیں اور لے جا کر جو آپ کو ایذا دیے ہیں، تکلیف پہنچائے ہیں، اس سے رجوع لائیں، یہاں تک کہ آپ ان کے لیے شفیع بنے، شفاعت کرنے والا بنے اور مغفرت طلب کرنے والے، جب یہ دونوں بنے، مغفرت طلب کرنے والے بنے اور شفاعت کرنے والے بنے، تب جا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ آگے سمجھ میں؟ چلیے یہ تفسیر کشاف۔ اب تفسیر الجلالین، یہ تو مشہور ہے، پوری دنیا میں چلتی ہے۔ جاؤ کا تائبین فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول فیہ التفات عن الخطاب تفخیما لشانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ دیجیے گا، 700 قرآن۔ ترجمہ آپ کی بارگاہ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی اسی پر تو اعتراض ہے نا سب کا، آپ کی بارگاہ میں آنا، توبہ کرتے ہوئے پھر اللہ سے مغفرت چاہے اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ توجہ دیجیے گا، خاموش۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس عبارت میں صنعت التفات ہے۔ صنعت التفات کہتے ہیں بھائی پریزنٹ کی گفتگو کر رہے تھے تو پاسٹ کی طرف چلے جانا، پاسٹ کر رہے تھے فیوچر کی طرف چلے جانا، یہ تین ہی ہے نا، تو کہتے ہیں التفات ہے، خطاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب خطاب سے التفات ہے۔ پہلے کہ آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کی بارگاہ میں، پھر اس میں کیا کہا رسول طلب کریں، تو آپ کی بارگاہ میں تو آپ طلب کریں ہونا چاہیے، مگر نہیں رسول کی طرف ہے، یعنی پریزنٹ تھا تو کس کی طرف؟ پاسٹ کی طرف چلے گئے، پاسٹ کی طرف چلے گئے، یا یوں کہو فیوچر کی طرف چلے گئے۔ تو دیکھیے گا اوپر جاؤ کا ہے جو خطاب کی ضمیر کے ساتھ ہے، اور پھر استغفر لهم الرسول ہے، حالانکہ اوپر کے اعتبار سے استغفرتا ہونا چاہیے، یعنی آپ طلب کریں، مگر عظمت شان مصطفیٰ جو التفات میں پوشیدہ وہ اہل علم سے مخفی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل عرب جب بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، پرزنٹ کی گفتگو کرتے کرتے پاسٹ کی طرف چلے جائیں، تو اہل عرب اس عبارت کو بہت عظیم الشان مانتے ہیں۔ اب آپ بتائیے اس آیت کریمہ کو عظیم الشان مانا جا رہا ہے اور کوئی کہے نہیں منسوخ ہے، استغفر اللہ، بدل بات ہے۔ خیر آگے دیکھیے حاشیہ صاوی علی الجلالین، جلالین کا جو حاشیہ ہے اس کو دیکھ لیجیے، آپ دیکھتے جائیں کتنی تفسیر بیان کر رہا ہوں میں۔ استغفر لهم الرسول أي سامحهم وعفى عنهم وطلب لهم المغفرة لأنه تعلق بهم حقان، حق لله وحق لرسوله۔ کیا کہنا؟ رسول ان کے لیے مغفرت چاہے، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول ان کی خطا کو درگزر کرے اور انہیں معافی عطا کرے، ان کے لیے مغفرت طلب کرے، کیونکہ ان سے دو حقوق متعلق تھے، ایک اللہ کا حق اور ایک رسول کا حق، اس لیے دونوں سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ خیر اب آگے دیکھیں تفسیر المظہری، دیکھتے جائے آپ۔ جاؤ کا تائبین بالاخلاص فاستغفر اللہ بالتوبۃ عن النفاق واعتذروا الی رسول اللہ بالاخلاص۔ ترجمہ آپ کی بارگاہ میں آنے کا مطلب یہ ہے اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں، نفاق سے توبہ کرتے ہوئے اور خلوص اور للہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بھی حضور لائیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے ان کی توبہ۔ سمجھ گیا؟ خیر تفسیر الخازن دیکھیے آپ، تفسیر خازن بھی تفسیر کشاف کے موافق ہے۔ تفسیر کشاف میں کیا تھا کہ جو انہوں نے گناہ کیا ہے، آپ پیچھے دیکھ لیں، نفاق سے توبہ کرتے ہوئے، ارتکاب معاصیات سے خود کو بری کرتے ہوئے، یہ سب اگر کریں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع لا کر کے شفیع بن کا عقیدہ رکھیں گے، وسیلہ کا عقیدہ رکھیں گے تو جا کر کے قبول ہوگا۔ تو تفسیر خازن بھی تفسیر کشافی کی طرح ہے۔
تفسیر بغوی علی ہامش خازن، خازن پر جو تفسیر بغوی ہے، یہ بھی تفسیر کشافی کی طرح ہے، مطلب یہ کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں. آخری میں تفسیر روح المعانی دیکھیے. خیر، تفسیر روح المعانی ولو انهم ظلموا انفسهم وعرضوا للبوار من النفاق والتحاكم الى الطاغوت جاءوك على اثر ظلمهم بلا رئیس متوسلین بک تائبین علی جنایتهم متوسلین. اور لوگ اگر اپنے اوپر ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیجیے تو کیا کریں گے وہ؟ اور نفاق کے ساتھ طاغوت کے پاس مقدمہ لانے کی وجہ سے ہلاکت انہیں آن لگے تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں گناہوں کی بنیاد پر بلا توقف حاضر ہو جائیں. سبحان اللہ. بغیر سوچے سمجھے سڈنلی امیڈیٹلی حاضر ہو جائے اور اپنے گناہوں سے آپ کا وسیلہ لیتے ہوئے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے گا. یہ ہوئی سورہ نساء آیت نمبر 64 کی تفسیر. ایک تو ایگزیکٹ قرآن پاک دھیان دیجئے گا جس میں کوئی بھی نسخ کا پہلو نہیں، کوئی بھی نسخ کا پہلو نہیں. میں نے ابھی قرآن صاحب قرآن ایک کتاب لکھی اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو زندہ ہے واللہ اس میں بھی ذکر کیا ہے، ابھی کمالات مصطفیٰ نکلی اس میں بھی ذکر کیا ہے. یہ آیت بالکل محکم ہے، محکم ہے، محکم ہے. محکم کا مطلب منسوخ نہیں ہے. منسوخ اگر ہوتی تو آیت ناسخہ ہونا ضروری ہے، مطلب کون آیت اسے منسوخ کر رہی ہے وہ بتایا جائے. سمجھ رہے نا؟ مگر نہیں. سورہ انفال آیت نمبر 33 میں آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ صاف فرما رہا ہے ہم قیامت تک لوگوں کو عذاب ہی نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں. ظاہر عذاب نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہے. اگر موجود نہ ہوتے تو عذاب آیا، کیونکہ گناہ تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. کتنا ظلم ہو رہا نہیں دیکھا؟ پوری دنیا میں آپ دیکھیں ابھی چارلی ہیبڈو نے کیا ظلم کیا، مگر رسول پاک موجود ہے اس لیے عذاب نہیں ہو رہا. سمجھ رہے نا؟ تو یہ آیت بالکل محکم ہے. منسوخ کا عقیدہ اس آیت کے بارے میں رکھنا گویا علم تفسیر سے نابلدی کی دلیل ہے، علم تفسیر سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے. لہذا جو بھی طبقہ، جو بھی فرقہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ ایسا نظریہ رکھتے ہیں وہ فوراً توبہ اور رجوع کرے کہ یہ آیت کریمہ بالکل مستحکم ہے. کل جیسے جانا حضور کی بارگاہ میں جائز تھا آج بھی جانا جائز ہے، صبح قیامت تک جانا جائز ہے، اس لیے کہ کل جیسا آپ کا کلمہ تھا آج بھی ویسے ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جب کلمہ نہیں بدلا تو نبی کیسے بدل جائیں گے؟ خیر، تو یہ آیت نمبر 64 کے تحت کتنی تفسیر ہے وہ میں گنا دوں. تفسیر رازی 1 دھیان دیجیے گا، اور تفسیر ابن کثیر 2، تفسیر قرطبی 3، تفسیر الجیلانی 4، تفسیر نصفی 5، تفسیر کشاف 6، تفسیر الجلالین 7، تفسیر صاوی 8، تفسیر مظہری 9، تفسیر روح المعانی 10. تفسیر الجیلانی کا اضافہ ہوا ہے اس میں، اس لیے یہ 10 ہو گئے. تو دیکھا گیا 10 اسلاف اس کے اندر ہے، مفسرین ہیں تو 10 اسلاف ان کے اندر ہے. تو پہلی آیت میں 9 10 ملا کر اس میں 10 11 ہو گئے، 11 ہو گئے، 11 والے بھی اس میں ایڈ ہو گئے تو 11 ہو گئے. اب 11 اسلاف کا عقیدہ اور یہ ایسے ہیں کیا کہنا، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے. اس لیے آج نہیں بلکہ صبح قیامت تک وسیلہ کا عقیدہ رکھنا بالکل جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے. دوسری کلپ انشاءاللہ آپ توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو آپ سب کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں ڈال دے. اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کنٹینیو انشاءاللہ کریں گے. بہترین انداز جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وسیلہ لینا بالکل اس آیت کیا تو بہت اچھی طریقے سے واضح ہو گئی. آپ کو کوئی اعتراض؟ کوئی اعتراض نہیں. چلیے ٹھیک ہے، تو درس سلسلہ کو پھر ہم جاری رکھتے ہیں. اور دیکھیے اب پھر قرآن آیت 2 آیت آپ نے دیکھ لی، تفسیر بھی دیکھ لی. اب دلیل نمبر 3 آیت کے اعتبار سے سلسلہ کے درس وسیلہ کا سلسلہ کے اعتبار سے توجہ دیجیے گا. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایھم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57. ترجمہ سنیے. جن لوگوں کی یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے. آیت کریمہ ہی سے پہلے سرسری اعتبار سے پیش کر دوں کہ یہ آیت مجھے پیش کرنے کی وجہ کیوں آئی. آخر میں ہو سکا کہوں، اگر نہیں کہوں تو پہلے ہی پیش کر دوں. یہ آیت کریمہ میں مخالفین خاص طور سے یہ کہتے ہیں، سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، کہ بھائی جن کے آپ وسیلہ لے رہے ہیں وہ خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ لیتے ہیں، وہ خود محتاج ہیں، وہ خود عذاب سے ڈر رہے ہیں. تو پھر جب یہ خود مجبور ہیں تو آپ کا کیا کریں گے؟
جیسا کہ آیت کریمہ میں بھی سمجھ میں آ رہا کیا کہ یہ جو عبادت کرتے ہیں، یہ جو پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں. تو یہ خود تلاش کر رہے ہیں تو آپ کیوں؟ پہلے ہی واضح کر دوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلہ تلاش کرنا جائز ہے، اگرچہ ولی تلاش کریں یا غیر ولی تلاش کریں. یہ آیت سے تو آپ بھی جب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خود محتاج ہیں اور وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، تو وسیلہ تلاش کرنا یہ بالکل ناجائز نہیں ہے. تو وسیلہ یہ امر مستحسن ہے، اور شروع میں یہی ہم نے کہا ہے کہ وسیلہ امر مستحسن ہے، مطلق طور پر وسیلہ کا انکار نہیں کر سکتے. اب اس آیت کی تفسیر کیا ہے وہ ایگزیکٹ آپ سنیے. تفسیر ابن کثیر: واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله يبتغون الى ربهم الوسيله وهذا لا يعبر به عن المعاد فلا يدخل فيه عيسى والعزير والملائكه وقال والوسيله هي القربه كما قال قتاده ولهذا قال ايهم اقرب. ترجمہ سنیے. اور ابن جریر نے مفسر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قول کو زیر آیت پسند کیا ہے. یہ جو آیت ابھی پیش کی میں نے، فرمایا ہے کہ اس آیت میں فعل ماضی سے تعبیر نہیں کی گئی ہے، یعنی پکارے تلاشے یہ سب نے کہا، تلاشتے ہیں پکارتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور فرشتوں کے بارے میں کہ ان کو پکارتے تھے تو یہ صرف پاسٹ کی بات ہوتی تو یہ پرزینٹ اینڈ فیوچر والی عبارت یعنی مضارع کی عبارت پیش نہیں کرتے. تو پرزینٹ اینڈ فیوچر دونوں کو پیش کی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی خصوصیت اور فرشتوں کی خصوصیت نہیں رہ سکتی، یعنی اب اس میں سب جس کو بھی پکارے جائے، پاسٹ ہو یا پرزینٹ ہو یا فیوچر ہو. خیر، نیز انہوں نے کہا کہ آیت میں وسیلہ قربت کے معنی میں ہے، جیسا کہ حضرت قتادہ نے کہا، اور اسی لیے آیت میں ایہم اقرب، رب نے کہا اقرب قربت سے ہے. تفسیر سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہاں. خیر، تو فیوچر کا بھی مسئلہ ہے ان کے اندر پوشیدہ. خاص خصوصیت کے لیے یہ آیت کریمہ صرف عزیر یا حضرت عیسیٰ اور فرشتوں کے لیے خاص نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں. خیر، تفسیر مظہری: یبتغون الی ربہم الوسیلۃ حیث آمنوا برسول اللہ یطلبون الی اللہ القربہ. ترجمہ سنیے. تفسیر مظہری: وہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاشتے ہیں اس طور سے کہ انہوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا. وسیلہ دیکھیے، رسول اللہ پر ایمان، رسول کے بلیور ہوئے، رسول کو مانا اور طاعتوں کے ذریعے اللہ کا قرب طلب کرتے ہیں. مزید صاحب تفسیر مظہری کہتے ہیں: فالوسیلۃ الی اللہ مراعاۃ سبیلہ بالعلم والعمل وتحری مکارم الشریعہ. یعنی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں علم و عمل کے ذریعے سے اور مکارم شریعت سے آراستہ ہو کر لگ جانا، بس یہی قربت الہی کہلاتا ہے. توجہ دیتے جائیں. تین چیزیں، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، مکارم شریعت بھی ہے. لہذا ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا تو مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ علم بھی الگ ہے، عمل بھی الگ ہے. نہیں، مکارم شریعت یہ سب غیر اللہ ہے. توجہ دیجیے گا. تفسیر خازن، تیسری تفسیر: یبتغون الی ربہم الوسیلہ ای القربہ والدرجۃ العلیٰ. آیت میں وسیلہ کا معنی قربت اور بلند درجہ ہے تفسیر خازن کے حوالے سے. تفسیر خازن میں مزید: یبتغون ای یطلبون الی ربہم الوسیلہ ای القربہ وقیل الوسیلہ الدرجہ ای یتضرعون الی اللہ فی طلب الدرجہ وقیل الوسیلہ کل ما یتقرب به الی اللہ تعالی. آیت میں یبتغون کا معنی اپنے رب کی طرف وسیلہ طلب کرتے ہیں، اور وسیلہ کا معنی قربت ہے، اور بعض نے کہا وسیلہ کا معنی درجہ ہے. خلاصہ یہ آیت یہ ہے کہ وہ خود بلندی درجہ کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں. مطلب اللہ والے جو اللہ سے وسیلہ مانگتے ہیں وہ بلند درجے کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں، اور ہم گناہگار جو مانگتے ہیں ان کا وسیلہ یہ اپنے گناہ کی بخشش کے لیے مانگتے ہیں. یہ ہے اصل. اور بعض نے کہا وسیلہ سے مراد ہر وہ چیز جو قرب الہی کا سبب ہے. یہ تفسیر خازن. تفسیر الجلالین دیکھیں: الوسیلۃ والقربۃ بالطاعۃ. یہ وسیلہ کی تفسیر طاعت اور قرب الہی، طاعت کے ذریعے قربت کا معنی پیش کر رہے ہیں. حاشیہ ساوی علی الجلالین، پانچویں تفسیر دیکھتے جائیں. والمعنى ان العقلاء الذين زعمتموهم وعبدتموهم آلهة يطلبون من الله القرب بسبب طاعتهم وخضوعهم وذلهم لربهم ويرجون رحمته ويخافون عقابه بل كل ما كان اقرب منهم في الدرجة فهو اشد خضوعا وخوفا ولا يرضون بكونهم معبودين من الله. یا يرضون بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ عقلاء جنہیں تم معبود سمجھ کر پوجتے ہو وہ خود اللہ سے اپنی طاعت اور اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کر کے قرب طلب کرتے ہیں. معبود سمجھ کر پوجتے ہیں، جملے پہ غور کیجئے گا تو سمجھتے چلے جائیں گے. ولی سمجھ کر کے ہم وسیلہ لیتے ہیں، معبود سمجھ کر پوجتے نہیں. توجہ دیجئے گا. وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے اور اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، بلکہ ہر وہ ذات جو درجہ اور مرتبہ میں ان سے بھی زیادہ اللہ سے قریب ہو وہ خضوع اور خشوع اور خوف الہی میں بہت زیادہ ہے، اور وہ خود اس بات سے راضی نہیں ہوتے کہ انہیں اللہ کو چھوڑ کر معبود بنایا جائے.
بھائی اگر کوئی فرض کیجیے اب میں بیٹھا ہوں اور کوئی ہمارا مرید آ کر کے مطلب مجھ کو معبود کہنے لگے تو اب ہم تو نہیں کہیں ان کو، ہم تو نہیں کہیں ان کو، ہم تو کہیں کہ وسیلہ آپ لے سکتے ہیں، بس وسیلہ لے سکتے ہیں. تو ایسے ہی عیسیٰ عزیر فرشتے یہ سب کو اگر کوئی معبود بنا لے تو عیسیٰ تو غلط نہیں نہ ہے، عزیر تو غلط نہیں، فرشتے تو غلط نہیں، لینے والے غلط ہو سکتے ہیں، توجہ دے رہے نا، مگر معبود سمجھ کر لیں گے تو غلط ہو سکتے ہیں، ولی سمجھ کر لیں گے، معبود سمجھ کر لیں گے تو یہ مطلب. خیر تفسیر نصفی دیکھیے اسی آیت کے تحت یبتغون الی ربہم الوسیلہ یعنی ان آلہتہم اولئک یبتغون الوسیلہ وہی القرب الی اللہ عز وجل. آیت کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ان کے یعنی خود ساختہ جن کو معبود خود متلاشی وسیلہ ہیں یعنی قربت الی اللہ کے طلبگار ہیں جن کو وہ معبود سمجھے ہوئے ہیں کفاران اور مشرکین. چلیے تفسیر المعانی یبتغون الی ربہم الوسیلہ یعنی الوسیلہ القربہ بالطاعہ والعبادہ. وسیلہ کا معنی آیت میں طاعت اور عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنا ہے. اب تفسیر قرطبی سننے سے پہلے ایک جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مشرکین اور کفار جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، توجہ دیجیے گا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بتائیں وہ لوگ جو وسیلہ کے خلاف ہم پر الزام لگاتے ہیں کیا پہلے ہمیں کفار اور مشرکین سمجھتے ہیں یا وسیلہ کے بعد کفار و مشرکین سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آیت کریمہ میں کفار و مشرکین جو پکارتے ہیں ان کی مذمت کی جا رہی ہے. تو اب ہم گویا 80% جو سنی سوی عقیدہ اہل سنت کے لوگ ہیں ان سب کو گویا مشرکین اور کفار سمجھتے ہیں. وسیلہ لینے والے جتنے بھی ہیں سب کو کفار مشرکین کی اس آیت میں اولئک سے مراد کفار مشرکین ہے. سمجھ گیا؟ استغفر اللہ. بعض آئے بخاری شریف کی حدیث سے کہ اگر کفر ثابت نہ ہوا اور نہیں ہوگا انشاءاللہ کیونکہ اللہ کے محبوب بندے کے حوالے سے جینے والے کبھی کافر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. خیر دیکھیں اب تفسیر قرطبی دیکھیے یبتغون یطلبون من اللہ الزلفى والقربى ويتضرعون الى الله تعالى في طلب الجنة وهي الوسيلة. ترجمہ سنی آیت میں یبتغون کا معنی اللہ سے نزدیکی اور قربت طلب کرتے ہیں اور طلب جنت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تضرع یعنی گڑگڑاتے ہیں اور آیت میں وسیلہ سے بھی مراد یہی ہے. تفسیر فتح القدیر والوسیلة القربة بالطاعة والعبادة أي يتضرعون إلى الله في طلب ما يقربهم إلى ربهم. ترجمہ آیت کریمہ میں وسیلہ سے مراد طاعت و عبادت کے ذریعے قربت حاصل کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ وہ اللہ کے نیک بندے جو ہر اس چیز کی تلاش میں اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرتے ہیں جو چیز انہیں اللہ سے قریب رکھے. کیا صحیح بات. تفسیر کشاف دیکھیں اسے آیت میں ہے یبتغون یعنی ان آیتهم اولئک یبتغون الوسیلہ وہی القربہ. آیت کریمہ میں یبتغون کا معنی یہ ہے کہ ان کے خود ساختہ معبود خود وسیلہ یعنی قربت اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں. اور مزید 2-3 سطروں کے بعد صاحب کشاف رقم دراز ہیں بولتے ہیں کہ وذالک القربۃ بالطاعۃ وازدیاد الخیر والصلاح. اور وہ قربت طاعت اور کثرت سے بھلائی اور نیکی کر کے حاصل کرنا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ خیر تفسیر ابن جوزی اللہ اس کی تفسیر دیکھیے. مفسر ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے مصداق میں یعنی ان کے سلسلے میں 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بعد یہ وہ جن ہیں جن کی کوالٹی بعد میں اسلام لے آئے تھے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ملائکہ ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر ہیں. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے تفسیر میں. اس آیت میں یدعون یعبدون کے معنی میں ہے یعنی وہ پکارتے ہیں مطلب عبادت کرتے ہیں. کسی بھی سنی کو آپ بلا کر لائیے وہ اپنے پیر اپنے شیخ غوث پاک نبی کسی کی بھی وہ عبادت کرتے ہو اور کہتے ہو نیت کی میں نے 2 رکعت غوث پاک کے لیے یا نیت کی میں نے 2 رکعت نبی پاک کے لیے. ہرگز ایسا کوئی بھی سنی نہیں کرتا مگر یہاں پر مراد عبادت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ خیر نور آیت نمبر 56 کے تحت امام راضی فرماتے ہیں لیس المراد الاصنام لانه تعالی قال في صفته اولئک الذين الى اخره وابتغاء الوسیلہ الى